اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ہارون علیہ السلام کا واقعہ دوستو آج آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ حضرت ہارون علیہ السلام کا ذکر قرآن مجید میں کئی مقامات پر آیا ہے۔ گزشتہ سطور میں ذکر کیا ہے کہ فرعون نے خواب دیکھنے کے بعد اس کی تعبیر اپنے وقت کے نجومیوں سے پوچھی تو انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے جو خطرہ فرعون کو تھا اس سے آگاہ کیا، جس کی بنا پر فرعون نے بنی اسرائیل کے لڑکوں کو ذبح کرنے کا حکم دیا۔ لیکن کچھ عرصہ تو اس طرح ہوتا رہا، پھر قوم فرعون نے شکایت کی کہ اس طرح بنی اسرائیل مکمل طور پر ختم ہو جائیں گے اور پھر سارے کام کاج ہمیں خود کرنے پڑیں گے۔ تو فرعون نے حکم دے دیا کہ 1 سال بچوں کو چھوڑ دیا جائے اور 1 سال قتل کیے جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس سال پیدا ہوئے جس سال بچوں کو قتل ہونا تھا، اور ان کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام معافی کے سال پیدا ہوئے۔ آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے 3 سال بڑے تھے۔ چونکہ آپ فصیح اللسان تھے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں لکنت تھی، اور غالباً اس بنا پر کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام مدینہ میں عرصہ تک رہے اور آپ مصر ہی میں رہے، اس لیے آپ کو مصری اور عبرانی زبان جو کہ مادری زبان تھی، ان ہر 2 زبانوں پر مکمل عبور حاصل تھا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نبوت سے سرفراز کیا تو آپ نے اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کے لیے بھی ان الفاظ میں نبوت کی دعا کی۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں، اور میرے بھائی ہارون کی زبان مجھ سے زیادہ رواں ہے، تو اس کو بھی میرے ہمراہ میرا مددگار بنا کر بھیج دے، کیونکہ مجھے اندیشہ ہے کہ فرعون والے میری تکذیب کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا قبول کرتے ہوئے حضرت ہارون علیہ السلام کو بھی پیغمبری سے سرفراز فرماتے ہوئے جواب دیا۔ کہا اللہ تعالیٰ نے، ہم عن قریب تیرے بازو کو تیرے بھائی کے ذریعے مضبوط کریں گے اور تم دونوں کو ایسی ہیبت اور غلبہ عطا کریں گے جس کی بنا پر وہ تم تک پہنچ ہی نہ سکیں گے۔ ہماری نشانیاں لے کر جاؤ، تم دونوں اور جو تم دونوں کے سپرد ہو سب غالب رہنے والے ہوں گے۔ اور سورہ مریم میں ارشاد ہے، اور ہم نے اپنی رحمت سے موسیٰ علیہ السلام کے بھائی ہارون علیہ السلام کو نبی بنا کر موسیٰ کو دیا۔ سورہ فرقان میں اس طرح اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اور بے شک ہم نے موسیٰ کو کتاب دی تھی اور ان کے ساتھ ان کے بھائی ہارون علیہ السلام کو ان کا مددگار بنایا تھا۔ پھر ہم نے ان سے کہا کہ تم دونوں ان لوگوں کے پاس جاؤ جنہوں نے ہمارے دلائل کی تکذیب کی ہے، ہم نے ان کی تکذیب کرنے والوں کو بالکل ہی ہلاک کر دیا۔ نبوت کے بعد آپ اپنے بھائی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے شانہ بشانہ رہے اور ہر معاملے میں آپ ان کے ساتھ رہے، اور بھائی کی غیر موجودگی میں آپ نیابت کرتے تھے۔ گزشتہ جتنے واقعات حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذکر ہوئے ہیں، ان تمام میں حضرت ہارون علیہ السلام اپنے بھائی کے ساتھ تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب تورات لینے کوہ طور پر تشریف لے گئے تو حضرت ہارون علیہ السلام کو اپنا نائب بنایا۔ قرآن مجید میں ہے، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے 30 راتوں کا وعدہ کیا اور 10 راتوں کا اور اضافہ کر کے ہم نے ان کی تکمیل کی، پس موسیٰ کے رب کی مقررہ مدت پوری 40 راتیں ہو گئی۔ اور موسیٰ نے اپنے بھائی ہارون علیہ السلام سے کہا کہ تم میری قوم کی نیابت کرنا اور ان کی اصلاح کرنا اور مفسدین کی راہ پر نہ چلنا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام تورات لینے کی غرض سے کوہ طور پر تشریف لے گئے اور حضرت ہارون علیہ السلام کو اپنا نائب بنایا۔ کوہ طور پر بجائے 1 ماہ کے 40 دن گزر گئے، جس کی تفصیل حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں گزر چکی ہے۔ اور معارف القرآن میں ہے کہ
بنی اسرائیل نے دیکھا کہ مقررہ 30 دن گزر گئے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس نہ آئے تو ان کو یہ بات ناگوار گزری۔ ادھر حضرت ہارون علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے رخصت ہونے کے بعد قوم کو خطبہ دیا کہ قوم فرعون کی بہت سی چیزیں جو تم نے ان سے مانگ رکھی تھی، انہوں نے تمہارے پاس امانت رکھوائی تھی، وہ سب تم اپنے ساتھ لے آؤ۔ اگرچہ تمہاری بھی بہت سی چیزیں ان کے پاس رہ گئی ہے، تم یہ مت سمجھ لینا کہ یہ ان کی چیزیں ہماری چیزوں کے بدلے میں ہو گئی، مگر میں اس کو حلال نہیں سمجھتا کہ تم ان کی چیزوں کو اپنے استعمال میں لاؤ۔ وہ چونکہ غرق ہو چکے ہیں اس لیے ان کی چیزیں اب واپس نہیں کی جا سکتی، اس لیے ایک گڑھا کھودو۔ سب کو حکم دیا کہ یہ چیزیں خواہ زیورات ہو یا دوسری اشیاء سب اس گڑھے میں ڈال دو۔ حضرت ہارون علیہ السلام نے پھر اس گڑھے پر آگ جلوا دی جس سے یہ سب سامان جل گیا، اور فرمایا کہ یہ اب نہ ہمارا رہا اور نہ ان کا۔ تفسیر معارف القرآن نے لکھا ہے کہ بعض حضرات نے کہا کہ یہ آل فرعون کا قبطی آدمی تھا سامری، جو موسیٰ علیہ السلام کے پڑوس میں رہتا تھا۔ آپ پر ایمان لایا، اور جب موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر مصر سے نکلے تو یہ بھی ساتھ ہو لیا۔ اور بعض نے کہا ہے کہ یہ بنی اسرائیل ہی کے ایک قبیلے سامرا کا رئیس تھا، اور یہ قبیلہ شام میں معروف ہے۔ حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ فارسی تھا، کرمان کا رہنے والا تھا، اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ ایسی قوم کا آدمی تھا جو گائے کی پرستش کرنے والی تھی۔ قرطبی کے حاشیے میں لکھا ہے کہ یہ ہندوستان کا ہندو تھا جو گائے کی عبادت کرتے ہیں۔ مشہور یہ ہے کہ اس کا نام موسیٰ بن ظفر تھا۔ ابن جریر نے ابن عباس سے روایت کیا ہے کہ موسیٰ سامری پیدا ہوا تو فرعون کی طرف سے تمام بنی اسرائیلی لڑکوں کو قتل کرنے کا حکم جاری تھا۔ اس کی والدہ کو خوف ہوا کہ فرعونی سپاہی کہیں اس کو قتل نہ کر دے، بہتر یہ سمجھا کہ اس کو جنگل میں ایک غار کے اندر رکھ کر اوپر سے بند کر دیا جائے۔ چنانچہ اس نے ایسا ہی کیا۔ ادھر اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اس کی حفاظت اور غذا دینے پر مامور کر دیا۔ وہ اپنی ایک انگلی پر شہد، ایک پر مکھن، ایک پر دودھ لاتے اور اس بچے کو چٹا دیتے، یہاں تک کہ یہ غار میں پل کر بڑا ہو گیا۔ اس کا انجام یہ ہوا کہ یہ کفر میں مبتلا ہوا اور بنی اسرائیل کو بھی مبتلا کیا۔ اس مضمون کو کسی شاعر نے 2 شعروں میں اس طرح ضبط کیا ہے۔ ترجمہ: جب کوئی شخص اصل پیدائش میں نیک بخت نہ ہو تو اس کے پرورش کرنے والوں کی عقلیں بھی حیران رہ جاتی ہے، اور اس سے امید کرنے والا محروم ہو جاتا ہے۔ دیکھو، جس موسیٰ کو جبرائیل امین نے پالا تھا وہ تو کافر ہو گیا، اور جس موسیٰ کو فرعون لعین نے پالا تھا وہ خدا کا رسول بن گیا۔ گوسالہ پرستی معارف القرآن میں ہے کہ جب بنی اسرائیل مصر سے نکلے تو سامری بھی ان کے ساتھ ہو گیا۔ اس کو یہ عجیب اتفاق پیش آیا کہ اس نے جبرائیل کا ایک اثر دیکھا کہ جہاں ان کا قدم پڑتا ہے اس جگہ زندگی اور نمو پیدا ہو جاتی، تو اس نے ایک جگہ سے مٹی بھر کر اٹھا لی اور اس کو ہاتھ میں لیے ہوئے آ رہا تھا کہ ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ آپ کو خیال ہوا کہ اس کی مٹی میں کوئی فرعونی زیور ہے۔ ہارون علیہ السلام نے اس سے کہا کہ جس طرح سب لوگوں نے اس گڑھے میں زیورات ڈالے ہیں تو بھی ڈال دے۔ تو اس نے کہا کہ یہ تو اس رسول جبرائیل کے نشان قدم کی مٹی ہے جس نے تمہیں دریا سے پار کرایا ہے۔
میں اس کو کس طرح گڑھے میں نہ ڈالوں گا سوائے اس کے کہ آپ یہ دعا کریں کہ میں جس مقصود کے لیے ڈالوں وہ پورا ہو جائے۔ حسب وعدہ حضرت ہارون علیہ السلام نے دعا کر دی۔ جب دعا سے فارغ ہو گئے تو سامری نے کہا کہ میں تو یہ چاہتا ہوں کہ یہ سونا چاندی لوہا پیتل جو کچھ اس گڑھے میں ڈالا گیا ہے ایک گائے کا بچڑا بن جائے۔ حضرت ہارون علیہ السلام دعا کر چکے تھے اور وہ قبول ہو چکی تھی، چنانچہ سب چیزوں کا ایک بچڑا بن گیا جس میں کوئی روح تو نہ تھی مگر گائے کی طرح آواز نکالتا تھا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس روایت کو نقل کرتے ہوئے فرمایا کہ واللہ وہ کوئی زندہ آواز نہ تھی بلکہ ہوا اس کے پچھلے حصے سے داخل ہو کر منہ سے نکلتی تھی تو اس طرح کی آواز پیدا ہوتی تھی۔ یہ عجیب و غریب واقعہ دیکھ کر بنی اسرائیل کئی فرقوں میں تقسیم ہو گئے۔ ایک فرقہ نے سامری سے پوچھا کہ یہ کیا ہے تو اس نے کہا کہ یہی تمہارا اور موسیٰ کا نعوذ باللہ خدا ہے، لیکن موسیٰ علیہ السلام بھول کر دوسری طرف چلے گئے جیسا کہ ارشاد باری تعالی ہے۔ پھر سامری نے لوگوں کے لیے ایک بچڑا بنا نکالا جو محض ایک مجسمہ تھا، اس میں آواز تھی۔ اس شعبدہ کو دیکھ کر لوگ کہنے لگے کہ تمہارا اور موسیٰ کا معبود یہی تو ہے، موسیٰ تو بھول گیا۔ ایک فرقے نے کہا کہ ہم اس بات کی تکذیب یا تصدیق اس وقت تک نہیں کریں گے جب تک حضرت موسیٰ علیہ السلام نہیں آ جاتے۔ اگر واقعی یہ ہمارا خدا ہے تو ہم اس کی مخالفت کر کے گناہگار نہیں ہوں گے، اور اگر یہ خدا نہیں تو ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات مانیں گے۔ اور ایک فرقے کے دل میں سامری کی بات اتر گئی اور اس نے سامری کی تصدیق کر کے اس کو اپنا خدا مان لیا۔ جب ہارون علیہ السلام نے یہ فساد عظیم دیکھا تو فرمایا جیسا کہ ارشاد ربانی ہے، بلا شبہ ہارون علیہ السلام نے بنی اسرائیل سے کہہ دیا تھا کہ اے میری قوم، تم اس بچڑے کی وجہ سے آزمائش میں مبتلا کیے گئے ہو، یقیناً تمہارا حقیقی رب تو رحمان ہے، پس تم میری راہ پر چلو اور میرا کہا مانو۔ قوم نے کہا کہ اس وقت تک جب تک موسیٰ ہمارے پاس لوٹ کر نہ آئے ہم اس کی پوجا میں لگے رہیں گے۔ اس طرف جب 40 روز پورے کرنے کے بعد موسیٰ علیہ السلام کو شرف ہم کلامی نصیب ہوا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اس فتنے کی خبر دی، تو موسیٰ علیہ السلام وہاں سے بڑے غصے میں اور افسوس کی حالت میں واپس آئے جیسا کہ ارشاد ہے۔ پس موسیٰ علیہ السلام غصہ اور رنج میں بھرے ہوئے اپنی قوم کی طرف واپس آئے اور قوم سے کہا، اے میری قوم، کیا تمہارے رب نے تم سے اچھا وعدہ نہیں کیا تھا؟ تم پر کوئی طویل موت گزر گئی یا تم نے ارادہ کر لیا کہ تم پر خدا کا غضب واقع ہو، اس لیے تم نے جو مجھ سے وعدہ کیا تھا اس کے خلاف کیا؟ قوم کے لوگوں نے جواب دیا کہ ہم نے آپ کے وعدے کا اپنے اختیار سے خلاف نہیں کیا، لیکن واقعہ یہ ہوا کہ قبطی قوم کے زیورات کا بوجھ جو ہم پر لدا ہوا تھا وہ ہم نے آگ میں ڈال دیے، پھر اسی سامری نے جو کچھ اس کے پاس تھا اسے بھی آگ میں ڈال دیا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے تورات کی تختیاں زمین پر رکھ کر اپنے بھائی کی داڑھی اور سر کے بال پکڑ کر اپنی طرف کھینچا اور سخت ڈانٹا جیسا کہ ارشاد ہے، اور آپ نے تختیاں رکھ دی اور اپنے بھائی کو سر سے پکڑ کر اپنی طرف کھینچا۔ حضرت ہارون علیہ السلام نے حضر صحیح بیان کر دیا اور اس طرح اپنے بھائی سے فرمایا جیسا کہ ارشاد ہے۔ حضرت ہارون علیہ السلام نے کہا، اے میری ماں، جا، تو میری داڑھی نہ پکڑ اور نہ سر کے بالوں کو پکڑ، میں اس بات سے ڈرا کہ کہیں تو یوں نہ کہے کہ ہارون تو نے بنی اسرائیل کے درمیان پھوٹ ڈال دی اور میری بات کا لحاظ نہ رکھا۔
موسیٰ علیہ السلام نے اپنی بائی کا صحیح عذر معلوم کرنے کے بعد ان الفاظ سے اپنے بائی اور اپنے لیے اللہ سے استغفار کی۔ فرمایا موسیٰ نے اے میرے رب، میری اور میرے بھائی کی مغفرت فرما اور ہم کو اپنی رحمت میں داخل فرما، اور تو بہترین رحم کرنے والا ہے۔ پھر آپ سامری کے پاس گئے اور اس سے کہا کہ تو نے یہ حرکت کیوں کی؟ تو اس نے جو جواب دیا قرآن نے اس کو بھی محفوظ کر لیا۔ سامری نے کہا میں نے ایسی چیز دیکھی جو اوروں نے نہیں دیکھی۔ میں نے اس فرشتے کے نشان قدم کی مٹی میں سے ایک مٹھی بھر لی، وہی مٹی ڈال دی بچڑے کے منہ میں۔ اس وقت میرے جی نے ایسا ہی اصلاح دی تھی۔ سامری کی سزا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تحقیق کے دوران معلوم کر لیا کہ سارا قصور سامری کا ہے۔ اس سے فرمایا کہ تیرے لیے یہ سزا کہ تو زندگی بھر یہ کہتا پھرے کہ مجھے کوئی ہاتھ نہ لگائے، ورنہ وہ بھی عذاب میں گرفتار ہو جائے گا، اور تیرے لیے ایک میعاد مقرر ہے، اس کے خلاف نہ ہوگا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے قرآن پاک میں، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس سے فرمایا کہ جا تیری یہ سزا ہے کہ تو کہتا پھرے مجھے کوئی ہاتھ نہ لگائے، اور تیرے لیے ایک میعاد مقرر ہے جس کے خلاف نہ ہوگا۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ سامری جنگل میں چلا گیا اور یہی پکارتا تھا کہ مجھے مت ہاتھ لگانا، کیونکہ اگر کوئی اس کو ہاتھ لگاتا تو دونوں کو بخار آ جاتا۔ اس طرح ذلت کی حالت میں جنگل میں ہی واصل جہنم ہوا۔ بچڑے کا حشر۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام سامری کو سزا سنا چکے تو بچڑے کی جانب متوجہ ہوئے، اس کو جلایا اور پھر اس کی راکھ پانی میں بہا ڈالی، جس کو قرآن مجید نے اس طرح ذکر کیا ہے، اور تو اپنے معبود کو دیکھ جس کی پوجا پر تو جمع بیٹھا تھا، یقیناً ہم اس کو جلائیں گے، پھر اس کی راکھ بکھیر کر دریا میں بہا دیں گے۔ بے شک تم لوگوں کا حقیقی معبود تو صرف اللہ ہی ہے، جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ وہ ازرو علم کے ہر شے کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ ابن کثیر میں ہے کہ جس نے بھی اس دریا کا پانی پیا، اس کا چہرہ زرد پڑ گیا۔ اس سے سارے گوسالہ پرست معلوم ہو گئے۔ اس وقت بنی اسرائیل کو یقین آ گیا کہ ہم فتنے میں مبتلا ہو گئے تھے، اور سب کو اس جماعت پر محبت اور رشک ہونے لگا، جس کی رائے حضرت ہارون علیہ السلام کے مطابق تھی۔ بنی اسرائیل کو اس گناہ عظیم پر افسوس ہوا تو موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے کہ اپنے رب سے دعا کیجئے کہ ہمارے لیے توبے کا دروازہ کھول دے، جس سے ہمارے گناہوں کا کفارہ ہو جائے۔ قولہ تعالی، اور وہ زمانہ یاد کرو جب ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے 40 راتوں کا وعدہ کیا تھا، پھر تم نے اس کے پیچھے ایک بچڑا بنا لیا اور تم ظالم تھے، پھر اس کے بعد ہم نے تم سے درگزر کیا کہ شاید تم احسان مانو گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان لوگوں کو جنہوں نے بچڑے کو اپنا معبود مان لیا تھا توبہ کرنے کا حکم دیا، اور بتایا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے توبہ اس طرح ہے کہ جن لوگوں نے بچڑے کو معبود بنایا تھا، ان کو وہ لوگ قتل کرے جنہوں نے نہ تصدیق کی تھی اور نہ تکذیب، اور ساتھ ساتھ ان کو آخرت کے عذاب سے بھی ڈرایا، اور ان لوگوں کو اللہ کے اس فیصلے پر آمادہ کیا۔ جب قوم آمادہ ہو گئی تو آپ نے حکم دیا کہ بچڑا پوجنے والے اپنے گھروں سے بغیر ہتھیار کے نکلے اور اپنے دروازوں پر زانوں مار کر بیٹھ جائیں، اور پیٹیں اپنی زانوں سے باندھ لیں، اور اپنے سروں کو گھٹنوں پر رکھ دیں، اور تلوار کا زخم اپنے سر پر لیں، اور نہ بدن کو ہلائے نہ ہاتھ پاؤں مارے، اور جو کوئی ان شرطوں کے خلاف کرے گا اس کی توبہ قبول نہ ہوگی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں،
اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، اے میری قوم، تم نے اس بچڑے کو معبود بنا کر بڑا نقصان کیا ہے، سو اب تم اپنے خالق کے سامنے توبہ کرو اور ایک دوسرے کو قتل کرو، یہی طریقہ تمہارے خالق کے نزدیک تمہارے لیے بہتر ہے۔ پس اللہ تعالیٰ نے تم پر توجہ فرمائی، بے شک وہی توبہ قبول کرنے والا نہایت مہربان ہے۔ اس کے بعد جب دوسرا دن ہوا، صبح کے وقت حضرت ہارون علیہ السلام کو حکم ہوا کہ ان لوگوں میں سے 12,000 افراد کو جنہوں نے نہ گوسالہ پرستش کی تھی نہ انکار کیا تھا، ننگی تلواریں دے کر کہا کہ ان کے قتل کرنے کا کام شروع کرو، اور آپ ایک بلند مقام پر کھڑے ہو کر آواز دیتے تھے، یعنی اے بنی اسرائیل کے گروہ، تمہارے بھائی تم پر تلوار کھینچتے ہوئے آئے ہیں اور تمہیں قتل کرنا چاہتے ہیں، پس اللہ سے ڈرو اور صبر کرو۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے کہ بنی اسرائیل کے 3 گروہوں میں سے 2 گروہ کو یہ حکم ملا تھا کہ آپس میں قاتل و مقتول ہو، جنہوں نے گوسالہ پرستی کی تھی وہ مقتول ہو، اور جنہوں نے نہ اقرار کیا تھا اور نہ انکار، وہ ان کو قتل کرے، تاکہ انکار نہ کرنے کا جو گناہ ان سے سرزد ہوا ہے وہ معاف ہو جائے، اور جنہوں نے اسی وقت انکار کر دیا تھا اور حضرت ہارون علیہ السلام کے ساتھ ہو گئے تھے، چونکہ وہ اس گناہ میں شریک نہ تھے، اس لیے ان کو توبے کی حاجت نہ تھی۔ اور روایتوں میں آیا ہے کہ جب مارنے والوں نے دیکھا کہ جن کے قتل کرنے کا حکم ہوا ہے وہ ان کے بھائی، بھتیجے، بانجے اور دیگر رشتہ دار ہے، تو قتل کرنے میں ہچکچانے لگے، اور شفقت کی طبعی بنا پر ان کے ہاتھ کام نہ کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ایک سیاہ غبار بھیج دیا تاکہ ایک دوسرے کو نظر نہ آ سکے۔ اب انہوں نے بے دھڑک مارنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ صبح سے شام تک 70,000 آدمی قتل ہو گئے، اور بنی اسرائیل کی عورتیں اور بچے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے روبرو فریاد کرنے لگے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سر برہنہ کر کے دعا فرمائی، تو غبار ہٹ گیا اور حکم ہوا کہ مرے ہوئے اور سب زندوں کی توبہ قبول ہو گئی، اور مرنے والوں نے شہادت کا مرتبہ حاصل کیا، اور جو زندہ رہا وہ بھی گناہوں سے پاک ہوا۔ جیسا اوپر بتایا جا چکا ہے کہ حضرت ہارون علیہ السلام تمام واقعات میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھے، اس لیے یہاں صرف وہ واقعہ ذکر کیا گیا کہ جو ان کی نیابت میں ہوا تھا۔ وفات گزشتہ واقعات میں بیان کیا جا چکا ہے کہ جب بنی اسرائیل نے ارض مقدس میں داخل ہونے سے انکار کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے ان کو یہ اطلاع کر دی کہ 40 سال تک اب تم کو اس سرزمین میں بھٹکنا پڑے گا، اور اس سرزمین میں ان لوگوں میں سے کوئی بھی داخل نہ ہو سکے گا جنہوں نے اس وقت انکار کر دیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ان کو یہ بھی بتایا کہ موسیٰ علیہ السلام و ہارون علیہ السلام بھی تمہارے پاس ہی رہیں گے، کیونکہ ان کی اور آنے والی نسل کی رشد و ہدایت کے لیے ان کا موجود رہنا ضروری ہے۔ چنانچہ بنی اسرائیل جب تیر کے میدان میں پھرتے پھراتے پہاڑ کی اس چوٹی کے قریب پہنچے جو ہود کے نام سے مشہور تھی، تو حضرت ہارون علیہ السلام کو پیغام اجل آ پہنچا، تو حضرت ہارون علیہ السلام اپنے بھائی کے ہمراہ ہود پر خدا کے حکم سے چڑھ گئے، اور وہی کچھ روز عبادت الہی میں مصروف رہے، اور یہی حضرت ہارون علیہ السلام کا انتقال ہوا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کی تجہیز و تکفین کے بعد نیچے اترے
اور بنی اسرائیل کو بائی کی وفات سے مطلع کیا تو بنی اسرائیل آپ کی وفات کی خبر سن کر 30 دن تک روتے رہے۔ ابن کثیر نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت نقل کی ہے کہ حضرت ہارون علیہ السلام کے انتقال کے بعد لوگوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف بدگمانی کی کہ کہیں انہوں نے ہی قتل نہ کر دیا ہو، اور آپ کو ستانا شروع کیا تو پروردگار عالم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ حضرت ہارون علیہ السلام کا جنازہ اٹھا لائیں۔ فرشتے جنازے کو اٹھا کر بنی اسرائیل کی مجلس کے پاس سے جب گزرے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ہارون علیہ السلام کو زبان دی اور انہوں نے اپنی قدرتی موت کا اظہار کیا۔ اس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام بائی کے قتل سے بری ہوئے۔ اس کے ساتھ ہی دوستو حضرت ہارون علیہ السلام کا واقعہ یہاں پر ختم ہوا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو ان واقعات کو بیان کرنے کا میرا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے انبیاء کی زندگی پر نظر ڈالیں اور ان کی زندگی سے سیکھیں کہ جتنے بھی انبیاء اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمائے ہیں ان سب کا کام یہی تھا کہ اللہ کے دین کو عام کرے۔ تو ان میں سے جنہوں نے بھی اپنے وقت کی نبی کا فرمان مانا تھا اور ان کا حکم مانا تھا تو ان کو اللہ تعالیٰ نے کامیاب فرمایا، اور جنہوں نے انکار کیا تھا ان کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھی عبرت کا نشان بنایا اور آخرت میں بھی ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ تو اسی طرح میرے پیارے دوستوں اور بھائیوں، ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سنت طریقوں پہ اپنی زندگی گزاریں، اللہ تعالیٰ کے حکموں پر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر اپنی زندگی گزارے۔ یہ ایک مختصر زندگی ہے، کب کس کی موت ہو یہ تو صرف اللہ ہی جانتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ہم سب کو وہی موت نصیب کرے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو۔ قبر کی جو سختیاں ہیں، آخرت کی جو سختیاں ہیں، جہنم کی جو سختیاں ہیں، وہ انشاءاللہ آگے بیان ہوگی۔ تو اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔